السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، امید کرتا ہوں سب خوشیوں سے زندگی جی رہے ہوں گے۔ میں رکھتا ہوں آپ کو یاد اپنی دعاؤں میں، آپ بھی رکھیے گا مجھے یاد اپنی دعاؤں میں۔ چلیں جی، میں آج فرسٹ ولاگ بنانے جا رہا ہوں۔ اپنا ایک چینل بنایا ہے میں نے یوٹیوب پہ، میں نے کہا چل اپنی ایک سٹوری، اپنی ایک کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہانی میں جناب دو کریکٹر ہیں، ایک ہے ایجنٹ اور ایک ہے مرشد پاک۔ ٹھیک ہے، مزے کی لگ رہی ہوگی نا؟ ٹھیک ہے، اچھا تو سسٹم کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے بھائی ایک بھوت سوار ہو گیا کہ میں نے جانا ہے آؤٹ آف کنٹری۔ لو بھائی، یورپ کی ٹرائی مار، یہاں کی ٹرائی مار، وہ کر یہ کر وہ کر، کچھ بھی نہیں بن رہا بھائی، کچھ بھی نہیں، کہیں نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے نا پنجابی جی ساڈی باری آئی تے مر گئے۔ اچھا تو پھر میں نے سوچا چل یار کسی گلف کنٹری کی ٹرائی مارتے ہیں، کہیں کوئی گلف کنٹری کا چکر، کوئی سعودیہ عمان اس طرح سے چلتے ہیں۔ بس چلتے چلتے کسی سے پوچھتے پوچھاتے میری ملاقات ہو جاتی ہے جی ایک ایجنٹ سے۔ اب وہ ایجنٹ جو ہوتا ہے بھائی پھر وہ تو ایجنٹ ہی ہوتا ہے۔ اس سے میری بات چیت ہوئی، میں نے کہا جی آپ مجھے کہیں گلف کنٹری میں بھیج دیں۔ اس نے کہا جی چلیں آج کو آپ کو میں عمان بھیج دیتا ہوں۔ کتنی دیر میری سنے جس نے کہا جی آپ 40 سے 45 دن میں انشاءاللہ آپ عمان ہوں گے۔ تو میں نے کہا جی خرچہ کتنا ہوگا؟ کہتا ہے جی ٹوٹل خرچہ آپ کا آ جائے گا کوئی 7 لاکھ روپیہ۔ اچھا جی، تو میں نے کہا جی سیلری؟ اس نے کہا جی 2 لاکھ روپیہ سیلری ہوگی اور کام کیا ہے جی فوڈ پیکنگ، آپ نے فوڈ پیکنگ کرنی ہے۔ میں بھائی اکا بکا، میں نے کہا 2 لاکھ سیلری، 7 لاکھ لگانا ہے، 4 لاکھ میں پیسے پورے، 1 لاکھ روپیہ اوپر بونس۔ واو، چلتے ہیں۔ اب جناب ایجنٹ جو ہے نا وہ اپنا مجھے دیتا ہے لائسنس نمبر، شورٹی دیتا ہے پوری کہ بھائی میں ایک لائسنس شدہ ایک ایجنٹ ہوں، میں نے اتنے بندوں کو باہر بھیج دیا ہے، وہ مجھے اپنے لیپ ٹاپ میں یہ دکھا وہ دکھا، اس طرح سے کر، یہ کر وہ کر۔ ٹھیک ہے، اب بھائی میں بھی مطمئن ہو گیا کہ یار لائسنس شدہ ہے، اپنا ایک لائسنس دکھا رہا ہے مجھے پورا، ایک وہ پروف دے رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چل یار 1 لاکھ روپے کا انتظام کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، تو جیسے ہی آفر لیٹر آتا ہے تو پھر انشاءاللہ پھر تیاری کریں گے اور ٹکٹ پکڑیں گے اور عمان چلے جائیں گے انشاءاللہ، فوڈ پیکنگ کریں گے ادھر جا کے۔ اچھا جی، اس سارے سسٹم کے بعد جب میں آتا ہوں نا گھر، اب جناب مین کریکٹر کی ہوتی ہے انٹری مرشد پاک۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا مرشد پاک کون ہے۔ نہیں جی، آ کے میں اپنی بیوی سے کرتا ہوں ڈسکس یہ سارے معاملات، تو میری بیوی کہتی ہے یہ تو آج کل تو ایجنٹ سارے فراڈ ہیں، یہ تو فراڈیاں لگاتے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ ہوا، فلاں رشتے کے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا تو نہ کبھی میری کامیابی دیکھے نا خوش نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر بیویاں، لڑائیاں جھگڑے، یہ وہ باتیں سنا، یہ کر وہ کر۔ تو خیر اب وہ تھوڑی سی ماشاء اللہ سے میری بیوی گریجویٹ ہے، تو اس نے بھائی تھوڑی سی سرچ کرنی شروع کی۔ تو میں نے اس کو بتایا، اس نے یہ لائسنس نمبر مجھے دیا ہے، یہ لائسنس ہے اس کا، سارا کچھ ہے، یہ کیسے فراڈی کر سکتا ہے، لائسنس ہے اس کا، میں عدالت میں لے جاؤں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب بھائی اب نا اے آئی کا استعمال کرتی ہے میری بیوی، ٹھیک ہے؟ وہاں سے وہ یہ ساری سرچ کرتی ہے، دیکھتی ہے سارا کچھ، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو لائسنس ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ گورنمنٹ کو کال کر کے کہ یہ لائسنس ابھی چل رہا ہے، ایکٹیو ہے کہ سسپینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جناب میری بیوی کہتی ہے لاؤ میں نے کال کرنی ہے اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ فراڈی لگائے گا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں جناب اپنی بیوی کو دیتا ہوں لائسنس نمبر، ٹھیک ہے؟ اس کا لائسنس نمبر میں بھی ویڈیو میں تو نہیں بتاؤں گا، لائسنس نمبر دیا، انہوں نے جناب گورنمنٹ کو کال کی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو سسپینڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایکٹیو نہیں ہے، اگر یہ کوئی فراڈ کرتا ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں بھائی، آپ کہیں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، ہاں آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو فراڈ کے زمرے میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جیسے مطلب ایک لیگل طور پہ آپ اتنا اسٹرانگ کیس نہیں اس پہ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ اس پہ دباؤ نہیں ڈال پائیں گے پیسے واپس لینے کے لیے، بھائی ہم تجھے سسپینڈ کروا دیں گے یا تیرا لائسنس منسوخ کروا دیں گے، اس طرح سے کچھ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سسپینڈڈ ہے، وہ ایکٹیو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا اس پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے آپ، تو پھر آپ بھائی پیسوں کو روتے رہیں اور پھر دیکھتے رہیں۔ اچھا بھائی میں نے نا اس کو کہا، اس کے واپس آفس میں گیا، میں نے کہا جی آپ تو سسپینڈڈ ہے، آپ تو ایکٹیو ہے ہی نہیں، تو آپ مجھے کیسے ویزا لے کے دے سکتے ہیں؟ اب جناب وہ تھوڑا سا ششدر ہو گیا، تو مجھے کہتا ہے نہیں نہیں وہ ہمارے میرا اپنا لائسنس ایسے ہے، سسپینڈ ہے ابھی فی الحال، لیکن میں یہ آپ کو کیا کہتے ہیں کسی اور سے کروا سکتا ہوں، یہ ہمارے بڑے لنکس ہوتے ہیں، میں نے اتنی دیر یہاں گزاری ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ نا فراڈ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں مرشد کون ہے۔
مرشد ہوا جناب میری بیوی، جس نے میرے 7 لاکھ روپے بچائے، ذہنی سکون بچایا، پریشانی سے بچایا مجھے، اور میں نے بھائی اپنی بیوی کو مان لیا مرشد، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب مرشد پاک سے پوچھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی جی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سنت بھی ہے بیوی سے مشورہ کرنا۔ ہمارے نبی تو اپنی بیوی سے سب سے پہلے مشورہ کرتے تھے، انہوں نے تو جنگوں میں اتنے مشورے کیے ہوئے ہیں ہاں اپنی جی ہاں بیوی جی سے، ہاں جی تو کسی اپنے کی سن لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ خود انسان صحیح ہوتا ہے، بیوی ہمیشہ کم عقل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا کم عقل، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لیکن میں نے کبھی اپنی بیوی کو الحمدللہ میں نے کبھی کم عقل نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، اور نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ ہاں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی جنگوں کے دوران بھی اپنی بیوی سے مشورہ کرتے تھے، اور میں اس چیز کو واقعی میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سنت پوری کرنا آپ کے فائدے میں ہی ہوتی ہے، کبھی نقصان میں انشاءاللہ نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کیا جاتی نہیں ہے، بس ان سے تو پھر کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو بھائی بات صرف اس طرح سے ہے کہ آپ کبھی زندگی میں یہ سوچیں نا کہ یار بہت بھوت سوار ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، وہ پتہ نا کیڑا تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کیڑا ہے نا آپ کا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں وہ نقصان کے بغیر ہی مر جاتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ میں ہوں، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اجاڑ کے سارا کچھ کر کر آگے پھر ان کا مرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں جب چڑیاں چوگی کھیت، وہ ہے نا مثال، اب پچھتاؤ کیا کرے جب چڑیاں چوگی کھیت، اس طرح سے ہے کچھ، تو پھر بھائی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ آپ کسی کے مشورے سے، ہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہاں کچھ نہیں ہے، میں نہیں یہاں رہنا، میں نے یہاں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال کچھ حالات ایسے ہیں کنٹری کے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تحمل سے آرام سے سوچیں، زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیے گا کہ جس کی وجہ سے آپ پچھتاتے رہے۔ میں یار دیکھو میں 7 لاکھ روپے کا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ سیو کرتے کرتے میرے خیال سے میرے جیسے بندے کو تو بھائی یہ سالوں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ایک جھٹکے میں چلے جائیں، مینٹلی کس اذیت میں چلا جاؤں گا میں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیزوں کو۔ اچھا جی اب آپ نے بتانا ہے آپ اپنی بیوی سے کتنا کو مشورہ کرتے ہیں، یعنی کہ مرشد پاک سے کتنا کو مشورہ لے کے چلتے ہیں، اور کتنا کو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میں انشاءاللہ اس کا رپلائی بھی کروں گا اور آپ کے کمنٹ کو لائک بھی کروں گا۔ اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ تک آتی رہیں گی میری بہترین اور مزے کی ویڈیوز۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔